وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، آج کے اس سنی اجتماع میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے بیماری اور اس کے حوالے سے شرعی ہدایات۔ دوستان محترم، یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ جس طرح سے ایمان سے محروم شخص کو ابتلاء اور آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، یوں ہی صاحب ایمان شخص کو بھی ابتلاء اور آزمائش سے گزارا جاتا ہے۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ بیماری اور شفا دونوں اللہ کی جانب سے ہیں، اور یہ بیماری فرما بردار شخص کو بھی ہوتی ہے اور نافرمان کو بھی ہوتی ہے۔ اس میں فرما بردار اور نافرمان کی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ بیماری نافرمان کو تو آئے گی، فرما بردار کو نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ گہرائی سے انبیاء کرام کی سیرت اور ان کی زندگی پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انبیاء کرام پر بھی مرض طاری ہوا۔ امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی مرض نے حاضری دی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بھی اپنے وصال ظاہری سے تقریباً 14 دن پہلے مرض میں مبتلا رہے، اور آپ کو سخت بخار ہوتا تھا۔ دوستان محترم، اس لیے اگر کسی مسلمان پر بیماری آتی ہے تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ معاذ اللہ رب العالمین یہ کوئی اللہ کا عذاب ہے، یا کسی اور کو اس کے بارے میں یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بیماری میں پڑ گیا ہے تو اب یہ دیکھو، اب یہ دیکھو، اب یہ دیکھو، اور یوں تو ہزاروں قسم کی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی مثال نرم و نازک پودے کی طرح ہے جس کو ہوائیں ادھر سے ادھر جھکاتی رہتی ہیں۔ یعنی اس نرم و نازک پودے کو ہوائیں چلے گی، یہ کبھی ادھر ہوگا کبھی ادھر ہوگا، یعنی کبھی تندرستی میں ہوگا کبھی مرض میں ہوگا، کبھی عافیت میں ہوگا کبھی بیماری میں ہوگا، کبھی خوشحالی میں ہوگا کبھی تنگحالی میں ہوگا۔ تو مومن کی مثال نرم و نازک پودے کی طرح ہے جس کو ہوائیں ادھر سے ادھر جھکاتی رہتی ہیں، اور منافق کی مثال سنوبر درخت کی سی ہیں۔ یہ سنوبر درخت سیدھا سیدھا ہوتا ہے، اور اردو شاعری میں لوگ اپنے محبوب کے قد و قامت کو سنوبر کے درخت سے تشبیہ دیتے ہیں کہ میرے محبوب کا قد ایسا ہے جیسا سنوبر کا درخت۔
تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے، میں نے باضابطہ سرچ کر کے بھی صنوبر درخت کو دیکھا، میں نے کہا مجھے بیان کرنا ہے تو میں صرف یہ نہیں کہ بول جاؤں، میں دیکھوں بھی کہ یہ صنوبر درخت کیسا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال نرم و نازک پودے کی طرح ہے جس کو ہوائیں ادھر سے ادھر جھکاتی رہتی ہیں، منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین میں نہایت مضبوط ہوتی ہیں، ہوائیں اس کو ادھر ادھر جھکا نہیں سکتی، یہاں تک کہ اس کو یک بارگی اکھاڑ ہی دیا جاتا ہے، اس کو ادھر ادھر جھکایا نہیں جاتا، اس کو جب بھی ہوا کچھ کرنا چاہتی ہے تو اس کو پھر جڑ سے ہی اکھاڑ دیتی ہے۔ تو یہ سمجھ آ رہی ہے مثال، ہمارے آقا یہ اللہ کی بارگاہ سے حکمت کی تعلیم دینے والے اور حکیم اعظم ہیں، اور حکیم کی حکمت کا ایک تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ محسوس مثال کے ذریعہ بات دل و دماغ میں بٹھا دے، یعنی جو چیز تم نے دیکھی ہے اپنی آنکھ سے مثال میں وہ چیز دکھائی جائے تاکہ اس دیکھی ہوئی چیز کے ذریعہ تم اندیکھی چیز کو سمجھ جاؤ۔ تو سرکار یوں مثال کے ذریعہ سمجھاتے ہیں کہ تمہارے اوپر کبھی مرض طاری ہو، کبھی صحت ہو، کبھی کمزوری ہو، کبھی طاقت و قوت ہو، کبھی خوشحالی ہو، کبھی تنگ دستی ہو، تو اس سے تمہیں گھبرانا نہیں ہے، تمہیں جڑ سے تو نہیں اکھاڑا جا رہا ہے، تمہیں بالکل نیست و نابود اور ختم تو نہیں کیا جا رہا ہے، تمہیں تو بلکہ ادھر ادھر جھکا کر کے تمہیں یاد دلایا جا رہا ہے، تمہیں اپنے رب کی طرف پلٹنے کے لیے موقع دیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے ایک بہترین مثال جس کے ذریعہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی امت کو بیماری میں کس سمت دیکھنا ہے اس کی ہدایت عطا فرمائی۔ اور میں باضابطہ یہاں پر اس حوالے سے خود حضور کی مثال پیش کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی سیرت جو کہ ساری انسانیت کے لیے اسوۃ حسنہ ہے، سرکار کے بارے میں کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا لقب ہے صاحب النعلین۔ حضور جب بھی محفل میں آتے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود انتظار کرتے کہ حضور کب اپنے جوتے مبارک نکالیں، اور سرکار جب نکالتے تو یہ ان جوتوں کو لے کر اپنے سینے سے لگا کر محفل میں بیٹھے رہتے تھے۔ صاحب النعلین، یہ صحابی رسول، اور حضور نے انہیں اپنی امت کا استاذ قرار دیا، اور فقہ حنفی کے مسائل ان کی روایت کردہ حدیثوں سے نکالے گئے۔ اتنے بڑے فقیہ مجتہد صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود، وہ فرماتے ہیں دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں ایک مرتبہ بارگاہ رسالت علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں حاضر آیا، وہو یوعق، اور اس وقت اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام بخار میں تھے۔ فقلت، تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول علیہ السلام، انک توعق وعکا شدیدا، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کو تو شدید بخار ہے، شدید بخار ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجل، ہاں، انی اوعق کما یوعق رجلان منکم، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہارے دو آدمیوں کے برابر بخار ہے، یعنی تم میں سے دو آدمیوں کو جتنا بخار ہوتا ہے مجھے تنہا اتنا بخار ہے۔ تو صحابہ کرام کتنے با ادب تھے بارگاہ رسالت کی کہ یہاں ایک لہجہ اور انداز بھی سمجھنے والا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، مجھے کوئی ٹاپک اور عنوان ایسا نظر نہیں آتا کہ جس ٹاپک اور عنوان میں عشق رسول اور ادب رسول نہ رکھا گیا ہو، اور صحابہ کرام نے اس کو برت کر نہ دکھایا ہو۔ سرکار نے جب یہ کہا کہ ہاں مجھے بخار ہے،
اور تم میں 2 بندوں کو جتنا ہوتا ہے اتنا مجھے ہے۔ اب صحابی نے بارگاہ رسالت میں یہ نہیں کہا، چونکہ عام طور پر ہم میں سے جب کسی کو بخار ہو تو یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، ہماری خطاؤں کی معافی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، مگر یہ تو سید المعصومین ہیں، یہ تو خاتم المعصومین ہیں۔ تو صحابی رسول نے جو بارگاہ رسالت میں عرض کیا وہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ذالک ان لک اجرین، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، یہ 2 آدمیوں کے برابر آپ کو بخار ہے تو کیا اس وجہ سے ہیں کہ آپ کو ڈبل اجر و ثواب ملتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اجل ذالک کذالک، ہاں اے میرے صحابی ایسا ہی ہے کہ مجھے 2 آدمیوں کے برابر بخار اس لیے ہے کہ مجھے اجر و ثواب بھی میرا رب ڈبل عطا فرماتا ہے۔ تو دیکھیے اس حدیث میں آپ کو کہیں بھی ناشکری کا کوئی جملہ کوئی نظر آ رہا ہے، بلکہ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجر و ثواب کی بات کر رہے ہیں۔ تو مومن کی نظر تو ہمیشہ حضور کی سیرت پر ہونی چاہیے کہ میرے لیے اس میں رفع درجات ہیں، درجات کی بلندی ہیں، میرے لیے اس میں کفارہ سیئات ہے، میرے گناہوں کی معافی ہے۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے آگے قیامت تک امت کے لیے بھی ایک سبق دے دیا، یہ تو سرکار کی اپنی سیرت کا حصہ تھا۔ اب ہدایت دی، سرکار فرماتے ہیں ما من مسلم یصیبہ اذن شوکۃ فما فوقها الا کفر اللہ بہا سیئاتہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسی طرح جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے، کانٹا چبھے یا اس سے کم تکلیف یا اس سے زیادہ تکلیف پہنچے، اللہ تبارک و تعالی ہر تکلیف کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کفارہ سیئات، گناہوں کی معافی۔ اللہ اکبر۔ وَحُطَّتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ۔ اب پھر ایک مثال دیکھو، سمجھنا ہے تو بہت کچھ ہے، نہ سمجھنا ہے تو پھر اب گنبد پر اخروٹ رکھنے کے برابر ہے۔ سمجھنے والا آدمی تھوڑی بات سے بھی بہت کچھ سمجھ لیتا ہے۔ حُطَّتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے یہ جو کانٹا لگنے یا اس سے بھی چھوٹی تکلیف پہنچے تو اس پر جو گناہ جھڑتے ہیں، گرتے ہیں، جانتے ہو کیسے گرتے ہیں؟ حُطَّتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ۔ اس تکلیف برداشت کر کے صبر کرنے والے مومن سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بہترین مثال ہے۔ کیا ان باتوں کو نظر میں رکھنے والا مسلمان بیماری میں کوئی بے صبری کے جملے بولے گا؟ اصل میں بارہا یہ باتیں کہتا ہوں آپ کو کہ بیماری جتنی بھی ہمارے معاشرے میں بیماریاں ہیں ان سب کی جڑ اور بنیاد جہالت ہے۔ کہ یہ جتنے بھی زبان سے کلمات غلط نکلے، کام غلط ہو، سوچ غلط ہو، فکر غلط ہو، اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ جہالت، چونکہ لوگوں کو علم ہی نہیں ہے۔ باضابطہ مریض کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، حدیث پاک میں ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم مریض کے پاس جاؤ تو مریض سے اپنے لیے دعا کراؤ، مریض سے اپنے حق میں دعا کراؤ، اس لیے کہ جب وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں، فرشتے آمین کہتے ہیں اس کی دعا پر۔ ہمیں جا کر کے اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ ہمیں کیا دعا کرنی ہے؟
سرکار نے فرمایا تم یہ کہو اس کو جا کر لا بأس لک طہور انشاءاللہ تعالی، اسے کہو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ بیماری تو تمہیں پاک کرنے کے لیے آئی ہے۔ یہ حدیث کے ان لفظوں کا میں نے ترجمہ کیا، لا بأس لک، کوئی حرج کی ٹینشن کی بات نہیں ہے، لک طہور انشاءاللہ تعالی، اللہ نے چاہا تو یہ بیماری جائے گی اور تیرے سارے گناہوں کو بھی لے جائے گی، تجھے پاک کر دے گی۔ بہت سارے لوگ موت سے پہلے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، تو یہاں بھی لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو اچانک آ جانے والی موت سے پناہ طلب کی ہے کہ اس میں توبہ کی گنجائش کے امکانات کم نظر آتے ہیں، اچانک موت آتی ہے۔ اور جو مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ مرض بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور اس کو توبہ کا چانس ملتا ہے، اس کو اپنے گناہوں کی معافی کا موقع ملتا ہے، اسے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی جو چھوٹ گئی ہے اس کے حوالے سے وصیت کرنے کا چانس ملتا ہے۔ کاش اس مرنے والے کو بھی پتا ہو کہ مجھے یہ مہلت ملی ہے، مجھے اس ٹائم کو کس کام میں استعمال کرنا ہے۔ شریعت نے اتنے راستے رکھے ہیں اللہ کے عذاب سے بچنے کے کہ اگر مومن استعمال کریں تو بہت آسانی ہے اس کے لیے۔ حقوق العباد رہ گئے ہو اس کی وصیت کر کے جائے، حقوق اللہ رہ گئے، اللہ اکبر، جیسے نمازیں چھوٹ گئی، روزے چھوٹ گئے، ہر نماز کا ایک فدیہ، ہر روزے کا ایک فدیہ، ایک صدقہ فطر کے بعد اگر وہ گن کر کے شمار کر کے نکال دے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کے چھوٹے ہوئے یہ فرائض کو اللہ معاف فرما دے۔ کتنی آسان، یہ اس وقت ہے جبکہ اسے موقع ملے موت سے پہلے، اور یہ موقع ایک مرض میں مبتلا ہونے کا وقت بھی ہے کہ جس میں اس کے لیے چانسز رہتے ہیں۔ تو بیماری میں مبتلا جو ہوتا ہے تو بیماری اس کے لیے بہت ساری بخشش کے راستے کھول دیتی ہے۔ میں تو یہاں پر ایک روایت عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سائب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور ان سے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ ام سائب سے حضور نے پوچھا تمہیں کیا ہوا، کیوں کانپ رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا حضور مجھے بخار ہے۔ اور پھر اس کے بعد ام سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ عز و جل اس میں برکت نہ دے، بخار کے حوالے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہ دے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخار کو برا نہ کہو کیونکہ یہ آدمی کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ بخار کو برا کہنے سے سرکار نے روکا ہے، تو بیماری اور شفا جس رب کی بارگاہ سے اس کے بارے میں برے لفظ بولنا، اس کی تقدیر میں اس کے فیصلے کے بارے میں برے لفظ بولنا، اس کی کہاں سے اجازت ہو سکتی ہے؟ تو یہ تو جس طرح بٹی میں لوہا میل کچیل والا ہم ڈالتے ہیں تو تھوڑی دیر میں سارا میل کچیل صاف ہو جاتا ہے، یوں ہی مومن کو بخار آتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں خود بھی سنو اور گھر میں بتاؤ جا کر، اپنے بیوی بچوں کو بتاؤ، اپنے دوستوں کو بتاؤ۔ میں بھی آپ 24 گھنٹے تو بیان نہیں کرتا رہتا، میرے بھی دوست ہیں، گھر والے ہیں، ان کے ساتھ میں بھی بیٹھتا ہوں، آپ بھی یہاں سے جائیں گے گھر والوں، کچھ تو باتیں ہم سب بیٹھ کے کرتے ہیں نا، یہاں کیا بات ہوئی وہ بات گھر جا کے کرو، انہیں بتاؤ یہ چیزیں، اور بیانات بھی اپلوڈ ہوتے ہیں۔ اسی نیت سے یہ ہمارے ساتھی بھی محنت کرتے ہیں کہ جو چیز محفوظ ہو جائے وہ لوگوں تک پہنچے۔
لوگ بار بار اس کو سنیں، اور ہاں الحمدللہ فائدہ اٹھانے والے فائدہ اٹھاتے ہیں، سنتے ہیں، اپنی زندگیوں میں اس کو داخل کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم لوگ ساتھ میں بیٹھتے ہیں کسی بھی شخص کے پاس تو سوچتے ہیں کہ کیا بات کریں، کوئی بات ہوتی ہی نہیں، فضول بات کرنے سے بہتر ہے خاموش رہنا۔ کیا بات؟ تو یہ کچھ باتیں یاد کر لو، یہ باتیں کرنے والی، موقع ملے اس طرح سے بیٹھ کر بات کرنے کا تو اس قسم کی بات کرو۔ ہم تو سنی اجتماع میں پابندی سے حاضری دیتے ہیں، آج سنی اجتماع میں یہ بات سکھائی گئی، تو انشاءاللہ الرحمن ہمارے اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوگا، ان کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، وہ عمل کرے گا آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور اللہ نے توفیق دی تو وہ بھی علم کی محفل میں شریک ہوگا۔ تو یہ ایک تسلسل ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا کہ بندہ مومن کو جب لو لگتی ہے یا بخار ہوتا ہے تو اس کی مثال اس لوہے کی طرح ہے جسے آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے اس کا زنگ دور کر دیا اور اچھائی باقی رکھی۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر میں تو اس بخار کے بارے میں احادیث پڑھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، میں حضرت ابی بن کعب کے انداز کو مجھے بڑا پیارا لگا، اور ایسے جب آپ بھی انداز پڑھا کرو، سنو، جب پڑھو جب سنو دل دل میں نیت کرو یا اللہ ہمارا حشر ان کے ساتھ فرما۔ کچھ گھڑیاں ہوتی ہیں جب قبول ہو جاتی ہے بات، اور جب واقعی میں دل نرم ہو، رب کی رحمت کی طرف متوجہ ہو، تو وہ وقت خالی نہیں جانے دینا چاہیے، ان کی سنگت آخرت میں مانگ لینی چاہیے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی حضور بخار کا ثواب کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا جب تک بخار میں مبتلا شخص کے قدم میں درد رہتا ہے اس کی رگ پھڑکتی رہتی ہیں، اس کے عوض اس کو مسلسل نیکیاں ملتی رہتی ہیں، مسلسل نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابی بن کعب نے کیا کہا؟ دعا کی، اے اللہ میں تجھ سے بخار کا سوال کرتا ہوں، جو مجھے تیری راہ میں جہاد کرنے، تیرے گھر اور تیرے نبی کی مسجد شریف میں جانے سے صرف نہ روکے۔ ایسا بخار مانگتا ہوں کہ جو بخار مجھے جہاد میں جانے سے نہ روکے، مسجد جانے سے نہ روکے، تیرے گھر جانے سے نہ روکے۔ جب یہ دعا کی تو اس کے بعد حضرت سیدنا ابی بن کعب کو روزانہ شام کے وقت بخار ہو جایا کرتا تھا۔ ان کی تمنائیں دیکھے اور مسجد جانے سے ان کا لگاؤ دیکھو، حضور کی بارگاہ میں حاضری دینے کا لگاؤ دیکھو، راہ جہاد میں نکلنے کا شوق دیکھو، کہ یہ بخار کے بارے میں بات بھی کی تو ان تین چیزوں کو جدا کیا، پھر کہا کہ اب اس کے علاوہ جس وقت چاہے آئے، تو روزانہ رات کو انہیں بخار آ جایا کرتا تھا اور وہ اس پر صبر کر کے اجر حاصل کیا کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، اس کے علاوہ بھی اس وقت میری نگاہ کے سامنے ایک طویل مضمون ہے، ایک حدیث پاک میں یہ بھی عرض کرتا ہوں۔ بعض اوقات دوائیں لینے کے باوجود شفا حاصل نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہوتی؟ تو یاد رکھیں، مرقات میں یہ روایت لکھی ہوئی ہیں، جب اللہ تبارک و تعالی کسی بیمار کی شفا نہیں چاہتا تو دوا اور مرض کے درمیان ایک فرشتے کے ذریعے آڑ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے دوا مرض تک نہیں پہنچتی، اور جب شفا کا اللہ ارادہ فرماتا ہے تو وہ پردہ ہٹا دیا جاتا ہے جس سے دوا مرض تک پہنچ جاتی ہیں اور بندے کو شفا مل جاتی ہے۔ تو دوائیں کرنے کے باوجود بھی اگر شفا نہیں ہوتی تو اس کا ایک راز یہ ہے کہ دوا اور مرض کے درمیان فرشتے کے ذریعہ اللہ نے آڑ کھڑی کر دی۔ تو یہ سارے وہ راز اور وہ حکمت کی باتیں ہیں کہ جنہیں سننے سے ہمیں دینی رہنمائی نصیب ہوتی ہیں۔
اگر جسم میں کسی جگہ درد ہو تو اس کا روحانی علاج کیا ہے؟ تو بدن میں درد یا کسی چیز کی شکایت ہو تو تکلیف کی جگہ پر سیدھا ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ اور پھر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ پڑھ کر کے جس جگہ درد ہے اس جگہ ہاتھ رکھا ہوا تھا وہاں دم کر دیں، انشاءاللہ الرحمن اللہ کی رحمت سے اس کا درد دور ہو جائے گا۔ تو یہ روحانی علاج بھی ہیں، اس کو بھی ہمیں اپنی نظر میں رکھنا چاہیے۔ اس حوالے سے میں 1-2 حدیثیں پڑھتا ہوں اور انشاءاللہ اس ٹاپک کو ہم آئندہ ہفتہ وار اجتماع میں بھی ذکر کریں گے۔ 1-2 حدیثیں اور بھی سن لیں۔ حدیث قدسی میں ہے، فرمان اللہ جل شانہ کا ہے، ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، میری عزت اور جلال کی قسم، میں کسی شخص کو جس کی میں مغفرت کرنا چاہتا ہوں اس کو دنیا سے نہیں نکالتا یہاں تک کہ بدنی بیماری اور رزق کی تنگی میں مبتلا کر کے اس کی گردن پر موجود گناہوں سے اس بندے کو پاک و صاف نہ کر دوں۔ اس کو پھر سے سن لیجیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری عزت و جلال کی قسم، میں جس بندے کی مغفرت کرنا چاہتا، بخشنا چاہتا، اللہ جس کی بخشش کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر 2 اسباب میں سے کوئی بھی ایک سبب پیدا فرماتا ہے، یا تو اس کو دنیا سے نکالنے سے پہلے بدنی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، بدنی یعنی جسمانی بیماری میں اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جس کی مغفرت چاہتا ہوں اس کو جسمانی بیماری میں مبتلا کر کے پھر اپنی بارگاہ میں بلاتا ہوں تاکہ وہ میرے پاس آئے تو گناہوں سے پاک و صاف ہو کر آئے، یا میں اس کے لیے اس کو رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیتا کہ اس کے لیے کمانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے بندے کو بھی جب میں رزق کی تنگی میں مبتلا کرتا ہوں تو حقیقت میں اس کو بخشنے کا ارادہ کرتا کہ میں اس کو دنیا سے اٹھاؤں تو یوں اٹھاؤں کہ وہ پاک و صاف ہو کر کے دنیا سے نکل جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ روایتیں، یہ حدیثیں اور ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے لوگوں کی سوچ اور فکر دیکھو کتنا فرق ہے۔ یہ گھر گھر سنانے کی ضرورت ہے، ہر گھر کا یہ سبق ہے، خاص طور پر عورتوں میں یہ بات اس ٹاپک کی خاص طور پر ہونی چاہیے اور ان تک یہ دینی ہدایات پہنچنی چاہیے۔ اس حوالے سے تفصیلی گفتگو انشاءاللہ عز و جل میں آئندہ ہفتہ واری سنی اجتماع میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، جس میں خواتین عورتوں کے حوالے سے بھی چند روایتیں پیش کروں گا جس کو آپ گھر جا کر سنا بھی سکیں گے اور ان کی اصلاح کر سکیں گے۔ اللہ جل شانہ اپنے حبیب پاک علیہ تحیۃ و ثنا کے صدقہ و طفیل مرض بیماری کے حوالے سے ان ساری ہدایات کو ہمیں یاد رکھنے، عمل کرنے اور عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔